الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام الثاني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. قابل تکریم واجب الاحترام والدین علماء کرام، سب سے پہلے میں مبارکباد دیتا ہوں اس ادارے کے بانی اور محتمم حضرت مولانا محمد عمیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کہ جنہوں نے اتنا بہترین گلشن یہاں سجایا ہے، اور اس کے بعد ان بچوں کو کہ جن 15 بچوں نے ماشاءاللہ اس ادارے کے اندر قرآن کریم کو حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور اس کے بعد مبارکباد کے مستحق ہیں وہ والدین کہ جن کی شب و روز کوشش اور محنتوں سے اللہ رب العزت نے ان کے بچوں کو قرآن کریم کا حافظ بنا دیا. آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے. اس وقت ہمارے لیے جو سب سے بڑا لمحہ فکریہ ہے اور جس کا ہمیں معاشرے کے اندر چیلنج ہے، وہ یہ ہے کہ بچوں کو دینی تعلیم دینا اور اس کے بعد اس تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کرنا. تعلیم اور تربیت جو دونوں بچوں کے لیے ضروری ہے. اگر صرف تعلیم ہو تربیت نہ ہو تو پھر بھی اس کا فائدہ نہیں ہوتا، اور تربیت بغیر تعلیم کے مربی کے ہو نہیں سکتی. اس لیے آپ کے سامنے میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی شروع میں کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل فرمائی، اور اس میں فرمایا کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ اس وقت کو بھی یاد کرو، کیا تم موجود تھے جس وقت یعقوب علیہ السلام کے دنیا سے جانے کا وقت آیا. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو جمع کیا
اور جمع کرنے کے بعد انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اگر میں دنیا سے چلا جاتا ہوں، ہر ایک انسان نے جانا ہے، میں دنیا سے چلا گیا، میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کس کو اپنا الہ، اپنا معبود مانو گے؟ کس کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ گے؟ تو سب بچوں نے، چونکہ انبیاء کی اولاد، ان کی تربیت اور ان کو کیسے اسلام کی جو ہے عظیم نعمت کو دے کر جا رہے ہیں، تو اولاد کیونکہ انبیاء کی اولاد تھی، انہوں نے فرمایا کہ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، ہم تو اس الہ اور اس معبود کی عبادت کریں گے جو آپ کا بھی رب ہے اور ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا بھی رب، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرما برداری کرتے ہیں۔ یہاں پر مفسرین نے، کیونکہ میں نے اسی موقع محل کے مطابق یہاں والد حضرات بھی موجود ہیں اور بچے بھی موجود ہیں، اور یہ بات ہم نے اپنے ذہنوں کے اندر، دماغوں کے اندر بٹھانی ہے۔ اس وقت جو چیلنج ہے ہمیں اور جو چیزیں ہمارے مقابلے کے اندر اس وقت جو آ رہی ہیں، انہوں نے سب سے زیادہ حملہ اس وقت امت مسلمہ کے اندر، امت مسلمہ کے بچوں پر کیا۔ آج بظاہر نسل کے اعتبار سے بچے تو ہمارے ہیں، لیکن ان کا دل، ان کا دماغ، ان کی تربیت، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چال چلن، وہ سارے کا سارا معاف کیجیے گا، وہ غیروں کے طرز طریقے پر چل رہا ہے۔ اس لیے ہمیں بڑا جاگ کر بیٹھنا ہے۔ جن حضرات نے، جن والدین نے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا انتخاب اس ادارے کے لیے کیا ہے، میں کہتا ہوں بڑے خوش نصیب ہیں کہ یہاں پر آپ کے بچے کو قرآن پڑھایا بھی جاتا ہے، قرآن مجید پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کی دینی اور اخلاقی تربیت بھی کی جاتی ہے۔ اس لیے جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد کا تذکرہ فرمایا۔ اس لیے کہ اولاد سے ہر انسان کو فطری محبت ہوتی ہے، اور یہ فطرتی محبت جو فطرت میں شامل ہے، نہ تو مقام نبوت کے خلاف ہے، نہ مقام رسالت کے خلاف ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتے ہیں، بڑھاپے کی حالت میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، اور جب اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو فوراً اس کام کے کرنے کے لیے وہ کمر بستہ ہو کے اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس لیے کہ جو انبیاء علیہ السلام کا خواب ہوتا ہے وہ بھی وہی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری صورت کہ جب ان کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جب بات ہے تو ان کے لیے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، اور یہاں پر جب یہ دنیا سے جا رہے اور اپنی اولاد کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد پوچھ رہے میرے بعد تم کس کی عبادت کرو؟ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام اور عام لوگوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ عام انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کا نظریہ کچھ اور ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی براہ راست تربیت اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں۔ تو نبی جب دنیا سے جا رہے ہیں، اپنی اولاد کو پوچھ رہے کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اس لیے کہ نبی کا حوصلہ بڑا بلند ہوتا ہے اور ان کی نظر بڑے دور کی ہوتی ہے، تو ان کے نظر میں، ان کے ذہن میں جو چیز تھی وہ دنیا نہیں تھی۔ انہوں نے کہا ہم دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن میرے بعد تم نے کس کی عبادت کرنی ہے؟ ایک اللہ رب العزت کی عبادت کی۔ یہ ہے اولاد کی تربیت۔ اور علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک عام آدمی جب دنیا سے جاتا ہے
تو دنیا سے جاتے ہوئے اس کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے میں دنیا سے جا رہا ہوں. ایک آدمی ہے جو بڑا کاروبار کرتا ہے, بڑا تاجر ہے, اور اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے میں دنیا سے جا رہا ہوں, اب میرے بیٹوں کے پاس بڑی بڑی فیکٹریاں ہوں, ان کے پاس بڑا کاروبار ہو, ان کے پاس بڑی جائیداد ہو, کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو بڑا پیسہ چھوڑ کے جاؤں, اور ان کے پاس بینک بیلنس ہو, اور ان کے پاس ایکسپورٹ امپورٹ کے بڑے بڑے ویزے ہو, ان کو کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئے. اور فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا انسان بھی ہوتا ہے جو سرکاری طور پر بڑے عہدوں پر فائز ہوتا ہے. اب اس کے ذہن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بھئی میرے بچوں کو سرکاری بڑے بڑے عہدے ملے, اور اس کے مد مقابل انبیاء علیہ السلام کا طرز جو ہوتا ہے کہ جب وہ دنیا سے جائیں ان کی اولاد اسلام پر قائم رہے اور اسلام پر اس کی موت. اب اس کے لیے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا, جس کے اندر پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے, چاہے ہندو کے گھر میں پیدا ہو, انگریز میں, فطرتاً کوئی مسلمان پیدا ہو. پھر فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. فرمایا پھر وہ بچے کو جو ماحول ملتا ہے, انوائرمنٹ جو ملتا ہے, اب اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں, نصرانی بناتے ہیں اور مجوسی بناتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچے نے جس معاشرے کے اندر آنکھ کھولی, جن والدین کے ساتھ اس کا تعلق رہا, جن والدین کے ساتھ اس کا واسطہ پڑا, اب جس مذہب پر, جس دین پر وہ تھے, اب بچہ فطرتاً اسی کو قبول کر لے, کیونکہ اس نے آنکھ اسی معاشرے کے اندر کھولی. اور اسی لیے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ ولقنوہ عند الموت لا الہ الا اللہ, کہ جب تمہارا بچہ بولنا شروع کرے سب سے پہلے اس کو کلمہ طیبہ سکھاؤ. ہم کیا کرتے ہیں جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے, ہم اپنے بچوں کو انگلش کے اندر اور دوسری زبانوں کے اندر بہت کچھ سکھا دیتے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ میں بالکل اس کے خلاف نہیں, آپ اپنے بچوں کو انگلش نہ پڑھائیں. ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے ڈاکٹر بھی بنے, سائنسدان بھی بنے, انجینئر بھی بنے, افیسر بھی بنے, لیکن سب سے پہلے وہ دیندار مسلمان بنے. اگر یہ بچے بنیادی طور پر دیندار ہوں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح امتی ہوں گے, پھر یہ معاشرے میں جہاں کہیں بھی جائیں گے انشاءاللہ یہ سب سے پہلے مسلمان بن کے زندگی گزاریں. اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلا جو کلمہ اپنے بچوں کو سکھاؤ وہ لا الہ الا اللہ سکھاؤ. اور قربان جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ اس وقت جو ہماری یہاں ماحول ہے وہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات ہے. تو پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ربى صغيرا حتى يقول لا الہ الا اللہ لم يحاسبه اللہ, کہ جس انسان نے اپنے بچے کی تربیت کی اور اس کو کلمہ طیبہ سکھا دیا, اللہ رب العزت اس کے والدین کا محاسبہ نہیں فرمائے. اس لیے سب سے پہلے اپنے بچوں کو دیندار بنائیں. یہ دین ہماری دنیا کی بھی ضرورت ہے, آخرت کی بھی ضرورت ہے. آج ہم چند پیسوں کی خاطر اپنے بچوں کو دین سے دور رکھتے ہیں. اگر اس کو دین نہیں سکھاتے, نماز نہیں سکھاتے, یقین کریں ایک نہیں سینکڑوں واقعات کہ جب والد صاحب دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں وہ بچہ ڈاکٹر, انجینئر, افیسر بنا ہوتا ہے کہ کاش اس کو دین بھی سکھایا ہوتا, کاش اس کو نماز بھی سکھائی ہوتی, اس کو قرآن بھی سکھایا ہوتا. اب والد دنیا سے جا رہا ہے لیکن اس بچے کو والد کی جنازہ پڑھنی نہیں آتی, جنازے کی دعا پڑھنا نہیں آتا. پنڈی اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑے عالم ہیں, انہوں نے بتایا کہ ایک امام صاحب کو فون آتا ہے گھر سے. اس لیے میں نے شروع میں یہ بات عرض کی, یہ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. ہم نے اپنے بچوں کو دیندار بنانا.
میں نہیں کہتا سب کو آپ حافظ قاری عالم بنا دیں، لیکن دیندار ضرور بنائیں. یہ جس جگہ بھی جائے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، افسر بنے اور کسی بڑے عہدے پہ بھی جائے، لیکن اس بچے کی زندگی کے اندر دین کا ہونا ضروری ہے. اور فرمایا کہ وہاں پہ ایک امام صاحب کو فون آتا ہے کہ جی ہمیں پیکنگ کا سامان چاہیے. یہ آپ کے پرانے دور کی بات نہیں بتا رہا، اسی معاشرے کی اور 1-2 سال پہلے کی بات ہے. فون آتا ہے جی آپ کے پاس پیکنگ کا سامان موجود ہے. امام صاحب نے کہا جی پیکنگ کے سامان کو کیا کرنا ہے، میں تو امام ہوں، میرے لائق جو خدمت ہے مجھے بتائیں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. تو پھر بڑی دیر کے بعد جب بات چیت فون پہ ہوئی، اس نے کہا جی کہ میرے والد صاحب جو ہے نا وہ فوت ہو گئے، تو ان کو جو ہے نا جس میں پیک کرتے ہیں، نعوذ باللہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کو کفن کہتے ہیں، اور والد صاحب کو غسل دیا جاتا ہے، اور غسل دینے کے بعد پھر کفن دیا جاتا ہے، پھر دفن کیا جاتا ہے. اب ایک نوجوان کو معاشرے کے اندر یہ بھی نہیں پتا کہ میرے والد صاحب اب دنیا سے جا رہے ہیں، اب میں نے ان کو آخری آرام گاہ میں پہنچانا ہے، اس کے دعا اور اس کا طریقہ کیا ہے. اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے بچے کو کلمہ طیبہ سکھاؤ اور اس کو دیندار بناؤ. اور کوئی بھی والد اپنی اولاد کو تحفہ دیتا ہے، تربیت کرتا ہے اس کو، یا اس کو دنیا کے اندر بہت سارے تحائف اور چیزیں دیتا ہے، تو پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نحل والد ولدا من نفس افضل من ادب حسن، کہ کسی آدمی نے اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت سے بہتر کوئی تحفہ عطا نہیں فرمایا. تو اس لیے آپ بحیثیت والدین اپنے بچوں کو تعلیم بھی دیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی دینی تربیت پر بھی توجہ رکھیں. اور جو بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے، فرمایا کل بسوالداہ تاجی یوم القیامہ، حافظ قرآن کے والد کو قیامت کے دن تو تاج پہنایا جائے گا. فرمایا کہ اس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی بھی کم پڑے گی، اور خود اس کی کیا حالت ہوگی جو خود قرآن کریم کا حافظ ہے. اور قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا کہ قرآن مجید پڑھتا جا اور جنت کے درجات کو چڑھتا جا، اور جہاں پر تیرا قرآن مکمل ہوگا وہی تیری منزل ہوگی. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ اس کا حکم دیا، ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. حب نبیکم، سب سے پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرو. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا اہل بیت کی محبت. اور تیسرے نمبر پہ پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو قرآن کریم سکھاؤ. فَإِنَّ حَمَلَةَ الْقُرْآنِ فِي ظِلٍّ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ مَعَ أَنْبِيَائِهِ وَأَصْفِيَائِهِ. کہ مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت حفاظ کو اور ان لوگوں کو جو قرآن کے حافظ ہوں گے، اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے، جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ کام نہیں ہے. اس لیے یہ 3 چیزیں اپنے بچوں کو سکھائیں. اور گھر کا ماحول کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کا گھر کا ماحول ٹھیک کریں. دیکھیں مدرسے میں بچہ کتنی دیر پڑھنے کے لیے آتا ہے، اگر وہ حفظ کرتا ہے تو غالباً 6-7 گھنٹے یہاں رہتے ہیں، 8 گھنٹے رہنے. اب اس کے بعد بچے کا زیادہ تر وقت اپنے والدین کے ساتھ گزرتا ہے اور پھر باہر دوستوں کے ساتھ گزرتا ہے. اگر ہم نے تعلیمی ادارے کے اندر بچے کے وقت کی حفاظت ہو گئی اور اس کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ وہ دوست کیسے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے والے لڑکے کیسے ہیں، اب اس پر بھی آپ کی نظر ہونی چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا جو فتنہ ہے، دیکھیں منکرات گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں. یہ موبائل بہت بڑا فتنہ ہے. حفاظ کرام ہو یا کوئی بھی بچہ ہو، آپ اس کی کوشش کریں کہ گناہوں سے اپنے بچوں کو دور رکھیں، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے بچوں کے حافظے کمزور ہو جاتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے کسی آدمی کے پیٹ میں 2 دل نہیں بنائے کہ اس میں اچھائی بھی آئے اور گندگی بھی آئے. اگر وہاں پہ دل کے اندر قرآن موجود ہے، پھر
بھی انشاءاللہ گندگی نہیں آئے. اگر اللہ معاف فرمائے وہاں پہ گندگی نے جگہ لے لی پھر قرآن مجید بچہ حفظ بھی کر لے گا, یاد بھی کر لے گا, لیکن وہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ معاف فرمائے بعد میں بچے قرآن بھول جاتے. اس لیے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے والدین, اپنے بچوں کو گناہوں سے بچانا اور خود بھی گناہوں سے بچنا. گناہوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے, اس لیے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے نا تو 4 وجوہات ہوتی ہیں. تو سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان ربک لبالمرصاد, بے شک آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا. اور مرصاد مفسرین فرماتے ہیں عربی گرامر کے اعتبار سے جیسے کوئی شکاری نشانے کے لیے بیٹھے تو بڑے غور سے دیکھتا ہے. فرمایا کہ اللہ رب العزت کے سامنے اس طرح آپ ہیں, آپ اللہ کی نگاہ سے چھپ نہیں سکتے. اور دوسری وجہ کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے, اس لیے کرتا ہے کہ بس ہم 2 ہیں 3 ہیں, اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ, آپ جہاں پہ بھی گناہ کرو گے اللہ کی ذات آپ کے ساتھ. اور تیسرے نمبر پہ گناہ کرتا ہے انسان کہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, کہ ہے انسان تیری آنکھ جو خیانت کرتی ہے اور تیرے دل کے اندر جو بات پوشیدہ ہے اللہ کی ذات اس کو بھی جانتی ہے. اور چوتھے نمبر پہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں, مجھے کون پوچھے گا. تو اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ جیسا اللہ تعالیٰ عذاب دے گا ایسا کوئی عذاب دینے والا نہیں. جیسے اللہ کی گرفت ہے, اللہ کی پکڑ ہے, ایسے کسی کی پکڑ نہیں. کیونکہ انسان گناہ کرتا ہے لذت کے لیے. اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہاں والد حضرات موجود ہیں, اس لیے سب سے پہلے ہم یہاں سے یہ نیت لے کے جائیں کہ اس ادارے کے اندر ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, اس کی تربیت اور تعلیم ہو رہی ہے, ہم سب سے پہلے خود گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. کیونکہ جب قیامت کا منظر ہوگا سب کچھ سامنے آ جائے گا اور کفار بھی اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں. تو وہاں پہ انسان نے جو اعمال آگے بھیجو گے وہ دیکھ رہے ہیں. اور مشرکین بھی قسمیں کھائیں گے ہم نے تو یاد اللہ تیری قسم اٹھاتے ہیں ہم نے تو شرک ہی نہیں کیا. اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہم تو ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ, اللہ معاف فرمایا جب ہاتھوں سے موبائل چلاتے ہیں یہ ایسا نشہ پڑ گیا ہوا ہمیں کہ آپ یقین کریں کچھ بھی نہ ہو, تھوڑی دیر کے بعد آدمی جیب میں ہاتھ مارتا ہے اور اس کو نہ انگلی کے اوپر ایسا وہ چسکا ہوتا ہے وہ فوراً اس کو موبائل کو آن کرنے کی کوشش کرے. فرض نماز جیسے ہی مکمل ہوئی سب سے پہلے ہم موبائل دیکھتے ہیں. اللہ معاف فرمائے, سب سے پہلے مجھے اور آپ کو ہمیں اپنی تربیت کی ضرورت ہے. بحیثیت والد, بحیثیت والدہ, بحیثیت مربی ہم اپنے گھروں سے ان گندی چیزوں کو نکالیں. آپ یقین کریں اللہ رب العزت آپ کے گھر میں علماء بھی پیدا کریں گے, صلحاء بھی پیدا ہوں گے, اولیاء بھی پیدا ہوں گے, سچے دیندار, دین سے محبت رکھنے والے لوگ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں پیدا کریں. لیکن وجہ کیا ہے, آج ہم گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. تو اللہ خود فرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھ, ان کے پاؤں, یہ قیامت کے دن ہم ان کو حکم دیں گے کہ گواہی دیں. تو اس لیے میرے دوستوں جو بات کرنے کا مقصد تھا کہ ہم خود گناہوں سے بچیں, اور جس طرح انبیاء علیہ السلام نے اپنے بچوں کی, اپنی اولاد کی تربیت کی, ہم اس نہج پر آئیں گے ہمارے بچوں کی تربیت ہو. اس میں سب سے پہلا کام آپ نے بچوں کے تعلیمی ادارے کے اندر تربیت ہو. ماشاءاللہ آپ نے اچھے ادارے کا جہاں پہ بھی جائیں انتخاب کریں, اور اگر آپ ہزاروں فیس دے دیں لیکن اگر آپ کے گھر کا ماحول اور گھر کے اندر گناہوں کے آلات موجود ہیں پھر بچوں کی تربیت اور ان کو دین پر لانا بڑا مشکل ہے. اس لیے کہ کچھ دیر تو بچے تربیت کے ماحول میں رہیں گے اور جب دیکھیں گے ہمارے والدین وہ خود گناہوں سے نہیں بچ رہے, اب گھر کے اندر فیس بک والد اور والدہ چلا رہے ہیں یا یوٹیوب چلا رہے ہیں یا دوسری چیزیں چلا رہے ہیں,
اب بچہ تو ان کے ساتھ وقت گزار رہا ہے نا, اب رات کو سوتے وقت بھی وہ دیکھ رہا ہے, صبح اٹھتے وقت بھی وہ دیکھ رہا ہے, تو بچہ پھر گناہوں سے نہیں بچ سکے گا. تو اس لیے ہم نے گھر کے ماحول کو بھی بہتر کرنا ہے, تعلیمی ادارے کے اندر بھی انشاءاللہ دیکھ بھال ہوگی, اور اس کے بعد جو تیسری جگہ ہے فرمایا کہ بچے کا جہاں وقت گزرتا ہے دوستوں کے ساتھ, المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل, انسان اپنے دوست کے مذہب پر, دین پر ہوتا ہے, اور اس کو چاہیے کہ وہ سوچ سمجھ کر دوستی کرے, وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. ایسے سینکڑوں واقعات کہ جن بچوں کی تربیت ہوئی, اللہ نے ان کے ایمان اور دین کی حفاظت فرمائی. بس آخری بات کر کے انشاءاللہ پھر بات کو مکمل کرتا ہوں. ایک بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے بتایا کہ ایک نوجوان تھا, وہ باہر کے کسی ملک میں کسی یہودی کے پاس ملازم تھا. تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہماری سب سے بڑی ضرورت دین ہے, مقصد دین ہے. پیسہ ضرورت ہے, اس کے کمانے سے کوئی ممانعت نہیں. اگر ہمارے بچے دیندار نہ بنے اور آخر دن کی بہتر نہ ہوئی تو یقین جانیے اس سے بڑھ کے کوئی خسارہ ہمارے لیے نہیں. وہ بچہ کسی یہودی کی کمپنی میں ملازم تھا, وہ نوجوان بڑی اس نے محنت سے کام کیا, ایماندار آدمی تھا, اور کافی عرصہ جب گزرا تو یہودی نے کہا جی آپ کو ایک آفر کرتا ہوں, آپ میری بیٹی سے شادی بھی کر لیں, اور جتنا میرے پاس یہاں جو آپ نے محنت کی ہے آدھی کمپنی بھی آپ کے نام کرتا ہوں, لیکن اس پہ ایک کام کرنا پڑے گا, آپ کو دین اسلام چھوڑنا پڑے گا. اس نے کہا کہ مجھے آپ تھوڑا سا ٹائم دیں, میں سوچتا ہوں. ظاہری بات ہے, دنیا تو انما اموالکم واولادکم فتنہ, قرآن نے بھی اولاد اور مال کو فتنہ کہا, یہ آزمائش ہے. کیونکہ جب دنیا آتی ہے تو بڑی وہ رنگینیاں دکھاتی ہے, بڑی خوبصورتی دکھاتی ہے, تو یہ آزمائش ہے. تو اس نے کہا جی 2 دن کا مجھے ٹائم دے, میں سوچ کے بتاتا ہوں. اب جیسے وہ گھر میں گیا تو بچپن کے اندر نا وہاں پہ پہلے میاں جی مکتب میں پڑھاتے ہوتے تھے, میاں جی کہتے تھے, تو وہ بچوں کو قرآن